ویلکم ٹو دا شو ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن نواز۔ اس شو میں اب ہم بات کریں گے ایران امریکہ کی جنگ، دنیا پر اس کے اثرات اور پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جو ابھی تک جاری ہیں، جس میں سب سے اہم حالیہ دنوں میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا دورہ ہے۔ اس دورے پہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا بھی اعلان کیا ہے، اس پر چین کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ تو سب کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آئندہ کیا صورتحال اختیار کرنے والی ہے دنیا کی معیشت، اس سارے جنگ میں لڑائی میں کس طرف جا رہی ہے، اس کا تھوڑا سا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلے بات فیلڈ مارشل کے دورے کی۔ فیلڈ مارشل ایک دن کے دورے پر ایران گئے، ان کے ساتھ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی تھے۔ انہوں نے وہاں صدر پزشکیان سے ملاقات کی، جو ایرانی سپریم کونسل میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے نمائندے ہیں محسن رضائی، ان سے ملاقات کی، ایرانی وزیر خارجہ سے، ایرانی وزیر داخلہ سے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی۔ تو اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق فیلڈ مارشل جو ہے، آپ کو علم میں ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات کروائی تھی، اسلام آباد ایکارڈ، اسلام آباد ایم او یو جو ہوا تھا، جس میں سیز فائر پر اتفاق کیا گیا اور 60 دن میں معاملات کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اگرچہ اس پر عمل درآمد زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کوششوں میں قطر اور عمان بھی شامل ہے۔ وہ دونوں ملک بھی اس کوشش میں ہے کہ یہ بحران جلد از جلد ختم ہو اور خطے میں اور دنیا میں جو ہے وہ صورتحال نارمل ہو۔ لیکن پاکستان ان کوششوں میں بہت آگے ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے فیلڈ مارشل خود جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ امریکہ سے رابطوں میں رہتے ہیں، قریبی رابطوں میں امریکی انتظامیہ سے، بلکہ ایرانیوں سے بھی ان کی مسلسل ملاقاتیں اور رابطے جاری ہیں۔ جو امریکی نائب صدر ہے جے ڈی وینس، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جی میرا جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ بیرونی دنیا کے رہنما سے اتنا رابطہ نہیں ہوتا جتنا میرا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہوتا ہے۔ ایران کا دورہ بھی فیلڈ مارشل کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ اب جو دورہ کیا اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے، اور پاکستان نے اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ ایرانی حکام سے بھی کیا ہے کہ معاملے کو جو ہے وہ جلد از جلد اب حل ہونے کی طرف جانا چاہیے۔ اس میں جو امریکہ کی طرف سے جو پیغامات ملے کہ ان کی کیا شرائط ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ بھی فیلڈ مارشل نے ایرانی حکام تک پہنچائی، اور ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو ہے خطے کے ملکوں کے حوالے سے ایران جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے اس کو نرم کرے، اس جنگ کو جو ہے وہ محاذ آرائی کو کسی مذاکراتی حل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں امریکہ نے جو پیشکش ایران کو بھجوائی وہ یہ تھی کہ اگر ایران جو ہے وہ اپنا ہرمز کو کھول دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے حامی جن کو وہ مزاحمتی مراکز کہتا ہے ایران، اور دنیا ان کو ایران کی پراکسیز کہتی ہے، عراق میں، لبنان میں، اسی طرح یمن میں حوثی، وہ اگر مختلف ملکوں پر حملے جو ہیں وہ بند کر دیں تو پھر امریکہ بھی جو ہے وہ ایران کا جو اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے پر غور کرے گا۔ ایران کا اس پہ بھی رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے امریکہ اپنی ناکہ بندی ختم کرے اور پھر ایران جو ہے وہ ان شرائط پر عمل کرے گا۔ تو پہلے آپ کی بحث جو بڑے دیر سے چل رہی ہے، دیکھتے ہیں فیلڈ مارشل اس جو دورے سے کیا کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نہ صرف پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی بلکہ دنیا کے لیے بھی بڑا امن و سکون کا پیغام ہوگا اگر یہ محاذرائی جو عمران اور امریکہ میں چل رہی ہے، جو اب ایک نہ باقاعدہ جنگ ہے اور نہ اس کو آپ امن کی صورتحال کہہ سکتے ہیں، یہ ختم ہوگی تو دنیا میں جو اس وقت معاشی بحران ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ شاید کسی حد تک ٹل جائے۔ اس جنگ کا جو پاکستانی عوام پر اثر ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اب روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی ہوتی ہے۔ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر بڑھتی ہی ہے، کم تو وہ کبھی کبھار ہوتی ہے۔ اس تیل پٹرول کی بڑھتی ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے ساتھ
جو پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ عام آدمی کے بس سے ہر چیز باہر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں، اس خطے کے باقی ملکوں میں بھی ہے۔ اور ابھی تو ایک دن پہلے جو ہے وہ جے پی مورگن نے امریکہ کے لیے بھی الرٹ جاری کیا ہے کہ اگر یہ صورتحال خلیج کی جو ہے وہ کنٹرول نہ ہوئی اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ میں الجھا رہا، تو امریکہ میں جو انفلیشن ریشو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی وہ 5% تک جا سکتی ہے۔ تو وہاں کے حوالے سے یہ اچھی خاصی مہنگائی کا سامان ہوگا اگر وہاں پر انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے، کیونکہ امریکی رپورٹس کے مطابق جو وہاں پر موسم کی صورتحال بھی کچھ ایسی رہی ہے، جو ان کی سب سے بڑی فصل ہے کارن مکئی، وہ بھی اچھی پیداوار نہیں ہوئی، پھر اس کے جو کسان ہیں وہ بڑھتی ہوئی ڈیزل کی قیمتوں سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی کھاد کی قیمتوں سے، کیونکہ ان کی سپلائی میں ظاہر ہے رکاوٹیں موجود ہیں اپنے ہرمز کی بند ہونے کی وجہ سے، تو امریکہ کے کسانوں کو بھی ڈیزل مہنگا مل رہا ہے، فرٹیلائزر کھادیں جو ہے مہنگی مل رہی ہیں، تو وہ بھی اپنی مکئی کی فصل کو لے کر پریشان ہیں۔ اگر وہاں پر فصلیں بھی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی، پیداوار مناسب نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہرمز بند رہتی ہے، اور یہاں سے بھی سپلائی جو ہے وہ پیٹرول اور توانائی کے علاوہ غذائی سپلائی بھی نہیں ہوتی، تو یقینی طور پر امریکہ میں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور وہ جے پی مورگن نے جو ایک بڑا ادارہ ہے اس نے پیش گوئی بھی کی ہے، اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو انفلیشن ریٹ جو ہے امریکہ میں بھی کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑھ جائے گا۔ اگر امریکہ میں یہ حال ہے تو پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی اگلے آنے والے چند مہینوں میں اگر یہ محاذریں ختم نہیں ہوتی، وہ بھی ظاہر ہے ہم سب کو بڑا صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ خود اپنے ملک ہمارے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اس جنگ کی اور لڑائی کی مستقل صورتحال سے باہر نکلا جائے۔ اس دوران امریکہ نے جو ہے وہ ایک نیا اقدام، بڑا اقدام کا اعلان کیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کے نام سے امریکی وزیر خزانہ نے ایک اقدام جو ہے وہ کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایران پر اقتصادی پابندیاں مزید بڑھائیں گے، اور نہ صرف ایران پر بڑھائیں گے بلکہ وہ ملک اور وہ ادارے جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کے معیشت کے حوالے سے اسے سامان خریدتے ہیں، اسے تیل خریدتے ہیں، اسے باقی اشیاء خریدتے ہیں، ان کو بھی ان پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس میں ایک بڑا پارٹنر چین بھی ہے، تو انہوں نے واضح طور پر چین کا بھی نام لیا کہ چین کو بھی ان پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ اس پر چین کی وزارت خارجہ کا بھی سخت رد عمل آیا، انہوں نے کہا نہ صرف یہ کہ امریکی پابندیوں کے اقدام کو جو ہے وہ مسترد کیا، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ چین اپنے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا، اور ایران کو بھی بلا وجہ بلا جواز پابندیوں کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کا جو ایران کے ساتھ تعاون ہے وہ انٹرنیشنل لاز، بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹرز کے مطابق ہے، ہم اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہ پریشر جو ہے امریکہ کا اصل میں خیال یہ ہے کہ اقتصادی پابندیاں مزید بڑھا کر، اسی طرح اپنے ہرمز کے باعث سے ناکہ بندی کر کے وہ ایران کو آہستہ آہستہ اس بات پر مجبور کر سکتا ہے، تو وہاں پر جب اقتصادی صورتحال بگڑے گی، عوام کا پریشر آئے گا، تو شاید ایرانی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی شرائط پر بات ماننے پر تیار ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کے آثار کو نظر نہیں آ رہے۔ ان پابندیوں کے اعلان کے بعد بھی ایرانی صدر کا بھی، ایرانی وزارت خارجہ کا بھی جو رد عمل سامنے آیا، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ امریکہ اگر فوجی طور پر ہمیں نہیں جھکا سکا تو اقتصادی طور پر بھی ہمیں نہیں جھکا سکے گا۔ ہم امریکی پابندیوں کا سامنا 40 سال سے 50 سال سے کر رہے ہیں، انقلاب کے بعد سے پابندیاں مختلف صورتوں میں لگی آ رہی ہیں، تو اب بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران میں جو ہے وہ اس جنگ کے بعد، اس جنگ سے پہلے بھی معاشی صورتحال تو اچھی نہیں تھی، لیکن اس جنگ کے بعد جو معاشی صورتحال ہے وہ تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ ایرانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے گر رہی ہے، اور اب تقریباً جو ہے وہ 2.5 ملین میں تقریباً 2,50,000 ریال جو ہے وہ ایک ڈالر کے بدلے میں مل رہا ہے، اور یہ بھی اگر مل جائے تو ایرانی جو وہاں شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ غنیمت ہوتا ہے، ورنہ تو ملتا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی کرنسی کی ویلیو اس حد تک گر چکی ہو تو وہاں پر پھر مہنگائی کی کیا صورتحال ہوگی، اس کا اندازہ ہم بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ وہاں پر پچھلے دنوں تہران میں پیٹرول شارٹیج کی خبریں بھی آئیں، وہاں پر مختلف شہروں میں ایک بار پھر جو ہے عوام کے تھوڑے سے احتجاج کی اور عوام کے مستعل ہونے کی خبریں بھی آئیں۔ ایرانی حکومت کی کوشش ہے، اس نے بھی کچھ اقدامات کا اعلان کیا، پیٹرول جہاں جہاں کم ہو رہا تھا وہاں پہنچانے کی کوشش کی، کچھ مزید انہوں نے خاندانوں کے لیے ریشننگ کا جو کوٹا ہے وہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔
لیکن خود ایرانی حکام کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ مشکل معاشی صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ دیر تک سود مند ثابت نہیں ہوگی۔ ایرانی صدر کا بھی بیان سامنے آیا، ایرانی جو اسپیکر ہے قالیباف، ان کا بیان بھی سامنے آیا۔ ایرانی صدر نے بھی کہا کہ آخر اس تنازع کا ہمیں کوئی نہ کوئی حل تو آخر نکالنا ہے کسی ایک دن، کیونکہ یہ صورتحال، معاشی صورتحال ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ یہی بات ایرانی اسپیکر جو باقر قالیباف انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہی کہ ہم جتنے مرضی طور پہ فوجی طور پہ مضبوط ہو جائیں، ہم جتنی مرضی فوجی کامیابیاں حاصل کر لیں، اگر آخر میں ہم اپنے عوام کو خوراک نہیں دے سکتے، اپنے عوام کو سہولتیں نہیں دے سکتے، اپنے عوام کے لیے جو ہے وہ بنیادی اشیاء ضرورت فراہم نہیں کر سکتے، تو اس ساری کامیابیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گویا وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں، تو چاہے ایران کو جو ہے وہ فوجی طور پر امریکہ جو ہے وہ مکمل تباہ نہ کر سکا، چاہے وہ اس کی رجیم چینج نہیں کر سکا، چاہے وہ نظام کو تباہ نہیں کر سکا، لیکن یہ ایران کی کامیابی جو ہے یہ اس صورتحال میں کوئی معنی نہیں رکھے گی اگر ایران کے عوام بھوکے ہوں، اگر ایران کے عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اگر وہاں پر مہنگائی افراط زر جو ہے وہ ایک حد سے بھی بڑھ جائے، کنٹرول میں نہ رہے، تو پھر اس ساری کامیابیوں کا فائدہ رکھتے ہیں، کیونکہ آخر میں ریاست کا کام جو ہے وہ عوام کو سہولیات پہنچانا ہے، عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اگر ریاست اپنے عوام کے لیے سہولیات نہیں دے سکتی، ان کو کھانا پینا نہیں دے سکتی، ان کو خوراک نہیں دے سکتی، ان کو باقی اشیاء ضرورت نہیں دے سکتی، تو پھر دیگر فتوحات یا دیگر کامیابیاں جس مرضی میدان میں جو ہے وہ حاصل کر لے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو باقر قالیباف کے جو اس بیان کو تھوڑا سا جو ہے وہ جب پڑھا تو مجھے پاکستان کا بھی خیال آ گیا کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں بین الاقوامی کامیابیاں تو بہت حاصل کی ہیں۔ ہم نے پہلے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی اسٹریٹجک معاہدہ کیا، اب ایک اور معاہدہ کیا جس میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب شامل ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اب بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایران کی ثالثی کا، امریکہ اور ایران کی ثالثی میں بہت نام کمایا، دنیا نے ہماری بہت تعریف کی۔ بھارت کو بھی ہم نے جو ہے وہ مار کے حق کے دوران ناکو چنے چبوائے، شکست ہوئی، اس کے جہاز تباہ کیے، لیکن اس ساری کامیابیوں کا اثر اگر پاکستان کے عوام کو اچھی معیشت کی صورت میں نہیں مل رہا، تو پھر یقینی طور پر یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان ساری کامیابیوں کا ثمر اگر پاکستانی عوام نہیں اٹھا پا رہے، اگر معیشت بہتر نہیں ہو پا رہی، اگر سرمایہ کاری نہیں آ رہی، آخر ان کامیابیوں کے نام پر وہ کب تک پاکستانی عوام کو صبر اور برداشت کا درس دیتے رہیں گے۔ یہی بات جو ہے وہ باقر قالیباف نے اپنے ملک کے لیے کی ہے کہ جتنی مرضی کامیابیاں آپ حاصل کر لیں، اگر آخر کار ریاست جو ہے عوام کے لیے کچھ اچھا نہیں کر پاتی، تو پھر اس ساری کامیابیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایران کی موجودہ صورتحال ہے۔ اقتصادی طور پر، یقینی طور پر ایران کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ اپنا گھیرا مزید تنگ کرتا جا رہا ہے۔ امریکی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 2-3 مہینے وہ مزید اپنا اقتصادی پریشر بڑھائیں اور ایران کے لیے اپنے ہرمز بند کر کے اس کی پروڈکٹس کو باہر نہ جانے دیں، تو شاید ایرانی حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دیکھنا ہے کہ ایران کے عوام کا پریشر کیا اس حد تک ایرانی حکومت پر آتا ہے، اور عوام اس حد تک مجبور ہوتے ہیں کہ وہ امریکہ سے اس کی شرائط پر بات کرنے کو اور اس کی شرائط ماننے کو تیار ہو کر اپنے ہرمز کھول دیں، یا ایران جو ہے وہ ان ساری مشکلات کے باوجود ڈٹا رہے گا اور اپنی شرائط پر ہی امریکہ سے بات کرے گا۔ خبر کے پیچھے سچ چھپا ہم ڈھونڈ کے لائیں گے، اس چینل کے ساتھ آج سے حقیقت دکھائیں گے۔